السلام علیکم ڈیجیٹل ایجوکیشن میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد مبشر نیاز۔ آج ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ صوبائی وزیر تعلیم جناب مراد راز صاحب نے جو اپنے مختلف خیالات کا اظہار کیا ہے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اور یہاں ہونے والی تبدیلیوں کے حوالے سے میڈیا کو آگاہ کیا، وہاں پر کیا فیصلے ہوئے اور ڈپٹی ڈی اوز سی ای اوز کے ساتھ جو ان کی میٹنگ ہوئی وہاں کیا ڈیسیژن کیا گیا، انہی تمام باتوں کو آج ہم اسی اپنے ٹاپک میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن آپ سے گزارش یہی ہوگی کہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن یعنی گھنٹے کے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیو بھی آپ کو ہمیشہ بر وقت ملتی رہے۔ صوبائی وزیر تعلیم جناب مراد راز صاحب نے کہا ہے کہ یکساں قومی نصاب کے ذریعے نئی نسل کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم تربیت سے بھی آراستہ کرنا چاہتے ہیں۔ ملک و قوم کے مستقبل کو سنوارنے کی تمام تر ذمہ داری اساتذہ کے کندھوں کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت تعلیم کے شعبے میں نہ صرف انقلابی اصلاحات لا رہی ہے بلکہ سرکاری اسکولوں کے معیار تعلیم کو بھی بہتر کیا جا رہا ہے۔ وہ گزشتہ روز ایجوکیشن سیکریٹریٹ جنوبی پنجاب کے کور کمیٹی روم میں ملتان اور بہاولپور اضلاع کے سی ای اوز، ڈی ای اوز اور ڈپٹی ڈی ای اوز کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر سیکرٹری ایجوکیشن جناب جنوبی پنجاب ڈاکٹر احتشام انور اور ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن عطاء الحق، ڈپٹی سیکرٹری خواجہ مظہر الحق، ڈی پی آئی سیکنڈری اعزاز احمد جویا، ڈی پی آئی ایلیمنٹری جنوبی پنجاب طاہرہ پروین بھی موجود تھیں۔ صوبائی وزیر تعلیم نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں ریشنلائزیشن کا عمل زمینی حقائق کو مد نظر رکھ کر اور مرکز کی سطح پر کیا جائے گا۔ جی ہاں، یہ ایک اہم پوائنٹ ہے۔ جب سے مراد راز صاحب آئے ہیں تب سے یہ ریشنلائزیشن کی وہ بات کرتے آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک وہ ریشنلائزیشن کے اس پروسیس کو اپنے پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکے۔ اب انہوں نے اس کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ زمینی حقائق کو مد نظر رکھ کر اور مرکز کی سطح پر یہ ریشنلائزیشن کی جائے گی۔ تو آپ اس کے جو میننگ ہیں، جو اس کا مطلب ہے، وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا رولز آف بزنس میں ترمیم کے بعد جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کو اختیارات کی فراہمی سے اسکول ایجوکیشن کے تمام تر معاملات جنوبی پنجاب میں ہی حل ہوں گے اور اساتذہ کو اپنے مسائل کے حل کے لیے لاہور نہیں آنا پڑے گا۔ صوبائی وزیر تعلیم نے یہ بھی کہا کہ اسکولوں میں طلباء کی ویکسینیشن کے لیے والدین کو پیار سے قائل کیا جائے گا اور طلباء میں ویکسینیشن کا عمل مکمل ہوتے ہی تمام تر تعلیمی اداروں کو 100% حاضری کے ساتھ معمول کے مطابق کھول دیا گیا۔ ماضی میں تقرریوں اور تبادلوں کو کمائی کا ذریعہ بناتے ہوئے 5000 سے زائد پوسٹوں کو نہ صرف بلاک کر دیا گیا تھا، ہم نے اس سسٹم کو اب ٹھیک کیا ہے اور پوسٹوں کو ان بلاک کرنے پر بھی کام جاری ہے۔ اب ہر کام ضابطہ اور میرٹ کے تحت ہوگا۔ انہوں نے کہا اساتذہ کی جون اور دسمبر کی چھٹیوں کے علاوہ اساتذہ کی تمام چھٹیاں اب بند ہوں گی، جبکہ انہی مہینوں کے دوران ہی اساتذہ کے آن لائن تبادلے کیے جا سکیں گے۔ صوبائی وزیر تعلیم نے کہا کہ نئی چیز لاگو کرنے میں مسائل درپیش آتے ہیں، لیکن تعلیمی افسران ان مسائل سے نبرد آزما ہو کر اور ٹیم ورک کے ذریعے تعلیمی نظام کو کارآمد بنائیں گے۔ حکومت کو اسکول کونسلوں کی طرف سے مسلسل یہ شکایات موصول ہو رہی ہیں کہ وہ اسکول کے مسائل کے حوالے سے اہم امور پر معاورت نہیں کرتے۔ تعلیمی افسران ہر اسکول کونسل کے کردار کا جائزہ لیں اور مسائل کا سبب بننے والے اسکول کونسل کو ختم کر کے نئے اراکین مقرر کیے جائیں۔ اور جو اہم ترین بات صوبائی وزیر تعلیم نے کہی، انہوں نے کہا کہ پرائمری اسکولوں میں باقاعدہ طور پر ہیڈ ٹیچرز کی تعیناتی کے لیے کام شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک انتہائی خوش آئند قدم ہے۔ اگر حکومت اس طرح سے ہیڈ ٹیچر کو بھرتی کرنے کا منصوبہ پرائمری اسکولوں میں لے آتی ہے اور ان کو انسینٹیو کے ساتھ وہاں ہیڈ تعینات کرتی ہے تو بہت حد تک جو ہمارا پرائمری ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے، بہت سی جگہوں پر جہاں مسائل ہیں وہ مسائل از خود حل ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رہے کہ انہی اساتذہ کو انہی گریڈ سے انہی سے کام لے کر اگر آپ ہر ہیڈ بنائیں گے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو ہائر اسکیل والے ہیڈز لگانے ہوں گے اور ان کو ان کا ہیڈ بننے کا انسینٹیو بھی دینا ہوگا تاکہ وہ پراپر طریقے سے یہاں یکسوئی کے ساتھ کام کر سکیں۔ اب ہم آتے ہیں صوبائی وزیر تعلیم جناب مراد راز صاحب، جو کہ جنہوں نے جنوبی پنجاب کے جو سیکرٹری ایجوکیشن ہے جناب احتشام انور صاحب کی ان کی بہت اچھی تعریف کی، ایڈمائریشن کی۔ انہوں نے کہا کہ ٹرانس ایجوکیشن کے حوالے سے، فروغ پروجیکٹ کے حوالے سے، صبح نو سکول پروجیکٹ کے حوالے سے، یہ سب کچھ اب ڈاکٹر احتشام انور کی کاوشوں کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ انہوں نے جنوبی پنجاب میں تعلیم کے شعبے میں بہتری اور قومی کھیل ہاکی کے فروغ کے لیے بھی زبردست کام کرنے کو سراہا ہے۔ دریں اثنا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سیکرٹری ایجوکیشن جنوبی پنجاب ڈاکٹر احتشام انور نے کہا کہ اسکولوں میں کھیل کے میدانوں کی بحالی کے لیے مؤثر اور دیر پا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جنوبی پنجاب پاکستان سپورٹ بورڈ کے اشتراک سے اسکولوں کے فزیکل ایجوکیشن ٹیچر کی جدید خطوط پر تربیت کرائے گا۔ اجلاس میں تعلیمی افسران نے شعبہ تعلیم میں بہتری اور مسائل کے حل کے لیے صوبائی وزیر تعلیم کو اپنی تجاویز بھی دیں۔ تو بہرحال یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ اور اہم پیش رفت ہے۔ اگر ان تمام تر پروسیس کو اپنے ڈیو پروسیس اور ڈیو ٹائم کے اندر یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بہت اچھا عمل ہے۔ اگر آپ مراد راز صاحب پرائمری اسکولوں میں ہیڈز لگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا اچھا قدم ہوگا۔ تو بہرحال اس طرح سے مزید کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے آئے گی تو ضرور اس چینل سے شیئر کی جائے گی۔ اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔